الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کا ذکر اس درس میں چل رہا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا اور مروہ کیا ہے؟ امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں لکھا ہے الصفا فی اللغۃ الحجارۃ الصلبۃ الصلدۃ التي لا تنبت شیئا. صفا عربی لغت میں اس پتھر کو کہتے ہیں جو پتھر سخت ہو اور اس پتھر سے کوئی نباتات نہ اگے، یہ صفا ہے لغت میں. والمروہ الحجارۃ اللینہ، اور مروہ نرم پتھر کو کہا جاتا ہے. یہ دونوں پتھر ہیں. ہما من شعائر اللہ، صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. شاعر اس کا مطلب بھی انہوں نے لکھا ہے کل ما کان من موقف او سعی او ذبح، جن جن جگہوں پہ حاجی ٹھہرتا ہے اور سعی کرتا ہے اور ذبح کرتا ہے، یہ شاعر میں سے ہے. آگے لکھا والشاعر من شعرت بالشیء اذا علمت به فسميت الاعلام التي هي متعبدات الله شعائر الله. شاعر کا مطلب پہچان ہے. جن جگہوں پہ اللہ کی بندگی ہوتی ہے وہ اللہ کی جگہ، وہ اللہ کی بندگی کے لیے وہ جگہیں پہچانی جاتی ہیں، وہ شعائر اللہ ہیں. صفا و مروہ بھی شعائر اللہ میں سے. صفا و مروہ میں اللہ کی نشانیاں ہیں. صفا کے پاس کعبۃ اللہ ہے اور اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کعبۃ اللہ میں اللہ کی نشانیاں اور بھی زیادہ ہیں. ان نشانیوں کو پہچاننے کے لیے انسان کو اپنے اندر نور کی ضرورت ہے، اور اس نور کی موجودگی میں بیت اللہ کے اس نور کو بھی پہچانتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور اس نور کی وجہ سے وہ بیت اللہ کے نور کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور اس نور کو اپنے اندر، بیت اللہ کے نور کو اپنے اندر جذب کرنے کے بعد اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرے. اور جب وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے تو اس میں ان پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے تو اسے تقویٰ کا نور حاصل ہوتا ہے، اور جب اس میں تقویٰ کا نور آتا ہے تو ساری زندگی کعبہ کے ارد گرد رہتا ہے. اور کعبہ کے ارد گرد رہنے کے لیے حج کا فریضہ ہے، اور جب انسان حج پہ جاتا ہے تو پہلے بیت اللہ کو دیکھتا ہے، پھر طواف کرتا ہے،
پھر صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر منا کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب منا کی طرف جاتا ہے تو راستے میں جمرات آتی ہیں۔ جمرات یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ قدیم راستہ اس کا یہی ہے کہ منا جاتے ہوئے جمرات سے گزرتے تھے لوگ۔ تو جمرات راستے میں آتی ہیں، اور جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ نیا جذبہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جب انہیں حکم ہوا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور انہوں نے یہ حکم جانا اور بیٹے کو تیار کیا، اور جب بیٹا ان کے ساتھ آ رہا ہے، والد بھی اس کو اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے لا رہے ہیں، راستے میں شیطان ظاہر ہوا، اس نے روکنے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکری ماری، پھر شیطان ظاہر ہوا، کنکری ماری، پھر ظاہر ہوا، کنکری ماری۔ یہ جمرات ہیں، یہاں پہ آج حاجی کنکریاں مارتے ہیں، اور جب کنکری حاجی مارتا ہے اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم نے اللہ کا حکم ماننے میں کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کی، اور کنکری سے ہر رکاوٹ کو دور کیا، تو نے یہاں سے جذبہ لے کے جانا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہر رکاوٹ تو نے ختم کرنی ہے۔ وہاں سے جب گزرتا ہے تو وہ یاد تازہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے تحت قربان کرنے کے لیے لائے اور وہاں تیار ہو گئے، وہاں پر اس واقعے کو ذکر کیا امام ابن الجوزی نے۔ انہوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے، 19 اجزاء پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب کا نام ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم۔ اس کی پہلی جلد صفحہ 278، اس میں انہوں نے ذکر کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا کہ جب وہ بیٹے کو ذبح کرنے لائے اور ان کو مینڈا دیا گیا کہ آپ مینڈے کو اب ذبح کریں، وہ مینڈا کون سا تھا؟ فرمایا یہ مینڈا وہ تھا جو آدم کے بیٹے حابیل نے قربانی کی تھی، اور ان کی قربانی کو قبول کیا گیا۔ وہ مینڈا جنت میں پہنچا اور جنت میں اس کو چرایا گیا، اور چرانے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے لیے وہ بھیجا گیا تو پھر کیا ہوا؟ وَهُوَ الْكَبَشُ الَّذِي قَرَّبَهُ حَابِيلُ فَنَحَرَهُ فِي مِنَا۔ یہ وہی مینڈا تھا، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے منا میں ذبح کیا۔ وہاں سے انسان گزرتا ہے، اس کے اندر وہ یاد تازہ ہوتی ہے، اور حج میں جاتے ہوئے شروع میں ہی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے، شروع میں ہی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے۔ پھر وہاں منا جاتا ہے، اور منا میں بھی بڑی خاص بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کو امام ابو عبداللہ الفاقہی المکی نے اپنی کتاب اخبار و مکہ فی قدیم الدہر و حدیثی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 اس میں اس روایت کو ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لو کنت من اہل مکہ لصلیت فی منا کل سبت، اگر میں مکے میں رہتا ہوتا تو میں منا ہر ہفتے جا کے نماز پڑھتا۔ اور حضرت سعد
رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ بھی روایت انہوں نے ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لو کنت من اہل مکہ ما اخطعنی جمعۃ لا اصلی فی، یعنی مسجد الخیف۔ اگر میں مکہ میں رہتا ہوتا تو کوئی جمعہ مجھ پہ ایسا نہ گزرتا میں نے جہاں وہاں نماز نہ پڑھی ہوتی۔ وہاں ایک مسجد ہے منا میں، اس مسجد کا نام ابھی میں نے عربی میں لے بھی لیا ہے، اس کا نام ہے مسجد خیف۔ حضرت سعد فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فیہ لضربوا الیہ اکباد الابل، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے اندر کیا خیر ہے تو لوگ اونٹنیوں پہ سوار ہو کے دور دراز علاقوں میں جہاں رہتے ہیں وہاں سے وہاں جا کے نماز پڑھیں، اس کی طرف جائیں، مسجد خیف کی طرف جائیں وہ۔ اور فرمایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ وَلِأَنْ أُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ رَكْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مَرَّتَيْنِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ، بیت المقدس جا کے میں اگر 2 دفعہ نماز پڑھوں تو اس سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ مسجد خیف میں جا کے 2 رکعتیں پڑھوں۔ یہ صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ مسجد خیف کیا ہے؟ طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ یہ طبرانی میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 414۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی مسجد الخیف قبر 70 نبیا، مسجد خیف میں 70 نبیوں کی قبریں ہیں۔ وَأَوْرَدَ الْهَيْثَمِي فِي الْمَجْمَعِ بِلَفْظِ قُبِرَ 70 نبیا وقال رواہ البزار ورجال ثقات، ہیثمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور امام طبرانی نے روایت کی ہے، اس کو فاقہی نے بھی اخبار مکہ میں روایت کیا، اسناد حسن۔ وہ روایت کیا ہے؟ صلی فی مسجد الخیف 70 نبیا منہم موسیٰ، مسجد خیف میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، ان نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو مسجد خیف میں یہ جو 70 کا لفظ ہے، 70 انبیاء کی قبور اور 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ 70 کا لفظ عربی میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کثیر تعداد وہاں پہ ایسی ہے جن کی قبور ہیں انبیاء کی، اور کثیر تعداد انبیاء کی وہاں گئی، انہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی۔ اب قبور اگر نظر نہیں آتی تو عمارت ہے، وہ قبور وہاں پہ موجود ہیں۔ اس مسجد کے اندر اللہ نے ایک نور رکھا ہے اور بڑی خیر اور برکت رکھی ہے۔ انسان وہاں جاتا ہے اس کے لیے موقع ہے مسجد خیف میں جا کے وہاں کی برکت اور رحمت کو حاصل کرے۔ اور خیف کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ خیف، اس کا نام خیف کیوں ہے؟ اس کو میں آپ کو لغت سے بتاتا ہوں۔ عربی کی ایک بڑی معتبر لغت ہے، وہ ہے احمد بن فارس القزوینی نے ایک ڈکشنری لکھی، مقاییس اللغہ، اس میں انہوں نے خیف کا لفظی معنی بیان کیا۔ خیف کس کو کہتے ہیں؟ لکھا ہے مرتفع عن مسیر الوادی ولم يبلغ ان يكون جبلا، جب پہاڑ ہوتا ہے تو اس کے نیچے پانی بہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ خیف وہ جگہ ہے جو اس پانی بہنے کی جگہ سے اوپر ہوتی ہے، اور پہاڑ بھی نہیں ہوتا
اور پانی بہنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. امام عینی نے عمدۃ القاری میں جز 14 صفحہ نمبر 304 اس میں لکھا ہے لِأَنَّهُ فِي سَفْحِ جَبَلِهَا، وہاں پہاڑ کی بنیاد میں وہ مسجد ہے، وہاں پہ ہیں. کیونکہ اب تعمیرات ہیں اور وہ چیزیں سامنے یکدم نظر نہیں آتی ہیں، غور کرنے سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اس لیے خیف اس جگہ کو کہتے ہیں. وہاں پہ وہ مسجد ہے تو اس لیے اس کا نام مسجد خیف ہے. جب انسان وہاں جاتا ہے اس کے پاس فراغت ہوتی ہے، اور دور جاہلیت میں لوگ اس فراغت کو کیسے گزارتے تھے؟ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، ان کی کارنامے ذکر کرتے تھے اور بڑے جوش اور ولولے سے ذکر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تم وہاں پہ اللہ کو یاد کرو اور جس جوش اور ولولے سے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ جوش اور ولولے سے وہاں اللہ کا ذکر کرو. اللہ کی محبت انسان میں اتنی زیادہ ہونی چاہیے اس کے سامنے ہر رشتہ کمزور ہو اور ہر محبت اور ولولہ اس کے سامنے کم ہو. اور جب انسان میں اللہ کی محبت آتی ہے اس کے دل میں تو اللہ کا ذکر ہر محبوب چیز سے زیادہ کرتا ہے. اس لیے فرمایا یہاں پہ او اشد ذکرا کہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ تم نے شدت سے کرنا ہے، اس سے زیادہ محبت سے کرنا ہے، اس سے زیادہ جوش اور ولولے سے کرنا ہے. 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز منا میں پڑھی جاتی ہے اور عشاء تک، اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز بھی وہاں پڑھنی ہے. یہ حج کا سنت طریقہ ہے. وہاں پہ یہ اللہ کے ذکر کا اس کے پاس موقع ہے اور فرمایا وہاں پہ تم نے خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے اور خوب جوش اور ولولے سے کرنا ہے. اس کے بعد تم عرفات آؤ گے تو عرفات میں بھی تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. عرفات میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. امام ترمذی نے روایت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر. فرمایا بہترین دعا وہ دعا ہے جو عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین بول وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے وہ بول پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ عظیم دعا اپنے اندر ذکر بھی رکھتی ہے، اس کے اندر توحید بھی ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے. اس دعا میں اللہ سے ہر حاجت طلب پر کرتا ہے، اور اس دعا میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، قبولیت بھی ہے. اس میں جو ذکر ہے وہ سب سے افضل ذکر ہے. اس ذکر میں توحید ہے اور توحید ہی حج کا محور ہے. توحید جب دل میں آتی ہے تو دل ما سے واللہ سے خالی ہو جاتا ہے اور دل میں صرف اللہ ہی ہوتا ہے. اور جب انسان کے دل میں صرف اللہ ہوتا ہے تو کسی غیر کی محبت کو دل میں نہیں رکھتا، اور جب غیر کی محبت سے دل کو خالی کرنا ہے تو اس کا ایک راستہ حج ہے.
اور ایک راستہ قربانی ہے۔ حج میں انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور قربانی میں اس کی غیر کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ حج میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور قربانی میں غیر کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، انسان کے دل میں اولاد کی محبت ہے۔ اولاد کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے قربانی ہے، اور مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے قربانی ہے۔ قربانی میں اولاد کی محبت اس طرح نکلتی ہے، یہ قربانی جن کی سنت ہے انہوں نے اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ اور مال کی محبت قربانی سے نکلتی ہے کہ مال سے قربانی کا فریضہ سر انجام ہوتا ہے۔ اب قربانی آ گئی ہے تو ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ انسان اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز پسند کرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اچھی سے اچھی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ قربانی کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اس بیان کو سننے سے وہ جذبہ دلوں میں امڑ آیا ہے، اس کا کیف اندر بیدار ہو گیا ہے، اس کا سرور اندر محسوس ہونے لگا ہے، اور اس پر عمل کرنے کا ولولہ بھی انگڑائیاں دینے لگا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ابتدائے آفرینت سے ودیعت کی گئی ہے۔ وہ محبت جب بیت اللہ میں موجود مقناطیس سے جڑتی ہے تو انسان کی نظر جو ہی بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو اس کیف میں مسحور ہو جاتا ہے، اور اس میں اس گھر کی عظمت ایسی آتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں ندامت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کی عظمت کے سامنے اسے اپنی ہر کوشش چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اور اس کا دل اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے قربان ہونے کی ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسے وہ کوشش بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ جو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہ کوشش بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کے حکموں کو بڑا سمجھتا ہے تو اسے اپنی ہر کوشش چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اور انسان نے اپنے لیے جو کچھ سوچا ہے اور اس سے پہلے کیا ہے وہ بھی کہتے ہیں میں نے بہت کم کیا ہے، وہ بھی اس کو چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کی عظمت کے سامنے اس کو اپنا سب کچھ چھوٹا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے بہت کوشش کروں، اور جب اس میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے میں بہت کوشش کروں تو اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں اس کو کس طرح کروں۔ اس کے لیے اسے رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ رہنمائی قرآن میں موجود ہے، اور وہ آیت بھی سورۃ حج میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گا یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ اللہ کی حرمات سے کیا مراد ہے؟ جن چیزوں میں حلال اور حرام کی احکام ہیں وہ اللہ کی حرمات ہیں۔ اس لیے
اس میں یہ حکم ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو بڑا سمجھیں اور اللہ کی حرمات کو بڑا سمجھیں، اور اللہ کی حرمات کو بڑا سمجھنے کا درس حرم میں ہی اس کو مل جاتا ہے۔ حرم میں اس کو بہت ساری چیزوں کی تعظیم کرنی ہوتی ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہی حرم کے احترام کے قوانین جو شریعت میں بنائے گئے ہیں وہ لاگو کرنا ضروری ہیں، اور اس کی خلاف ورزی پہ جنایت اور دم لازم آتا ہے۔ اس لیے حاجی وہیں سے یہ سبق لے کے آتا ہے کہ اسے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کرنی ہے، جس طرح اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جو اللہ کی حرمات کا خیال کرے گا اور انہیں بڑا سمجھے گا، اس کے لیے رب کے ہاں بہت بڑی بھلائی ہے۔ وہ بھلائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، وہ بھلائی آئندہ جب میں بیان ہوگی۔